اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما أضاء مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ یہ آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو، موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ منافقین کی ایک اور پہچان، یہ دوسری مثال ہے جو دوسری قسم کے منافقوں کے لیے بیان کی گئی ہے۔ یہ وہ قوم ہے جن پر کبھی حق ظاہر ہو جاتا ہے اور کبھی پھر شک میں پڑ جاتے ہیں، تو شک کے وقت ان کی مثال برسات کی سی ہے۔ سیب ان کے معنی می اور بارش کے ہیں، بعض نے بادل کے معنی بھی بیان کیے ہیں، لیکن زیادہ مشہور معنی بارش کے ہی ہیں، جو اندھیرے میں برسے۔ ظلمات سے مراد شک، کفر و نفاق، اور راہ سے مراد یعنی گرج ہے، یہ اپنی خوفناک آواز سے دل دہلا دیتی ہے۔ یہی حال منافقوں کا ہے کہ اسے ہر وقت ڈر، خوف، گھبراہٹ اور پریشانی ہی رہتی ہے، جیسا کہ اور جگہ فرمایا یحسبون کل صیحۃ علیہم، یعنی ہر آواز کو اپنے ہی اوپر سمجھتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، دراصل وہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ اگر کوئی جائے پناہ یا راستہ پا رہے تو یقیناً اس میں سمٹ کر گھس جائیں۔ بجلی کی مثال سے مراد وہ نور ایمان ہے جو ان کے دلوں میں کسی وقت چمک اٹھتا ہے، اس وقت وہ اپنی انگلیاں موت کے ڈر سے کانوں میں ڈھال لیتے ہیں، لیکن ایسا کرنا انہیں کوئی نفع نہ دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے ارادے کے متحد ہیں، یہ بچ نہیں سکتے، جیسا کہ اور جگہ فرمایا حل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود، یعنی کیا تمہیں لشکروں کی خبر فرعون و ثمود کی روایتیں نہیں پہنچی؟ بے شک پہنچی تو ہیں، لیکن یہ کافر پھر بھی تکذیب ہی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں ان کے پیچھے سے گھیر رہا ہے۔ بجلی کا آنکھوں کو اچک لینا اس کی قوت و سختی کا اظہار ہے، اور منافقین کی بنائی کی کمزوری اور ضعف ایمان ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ قرآن کی مضبوط آیتیں منافقوں کے کلی کھول دیں گی اور ان کے چھپے ہوئے عیب ظاہر کر دیں گی، اور اپنی نورانیت سے انہیں مبہوت کر دیں گی۔ جب ان پر اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی جب ایمان ان پر ظاہر ہو جاتا ہے تو ذرا روشن دل ہو کر پیروی بھی کرنے لگتے ہیں، لیکن پھر جہاں شک و شبہ آیا، دل میں خدورت و ظلمت بھر گئی اور بونچ کے ہو کر کھڑے رہ گئے۔ اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ اسلام کو ذرا عروج ملا تو ان کے دل میں قدر اطمینان پیدا ہوا، لیکن جہاں اس کے خلاف نظر آیا یہ الٹے پیروں کفر ہی کی طرف لوٹنے لگے، جیسا ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، یعنی بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کنارے پر ٹھہر کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر بھلائی ملے تو مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر برائی پہنچے تو اسی وقت پھر جائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان کا روشنی میں چلنا، حق کو جان کر کلمہ اسلام پڑھنا، اور اندھیرے میں ٹھہر جانا کفر کی طرف لوٹ جانا ہے۔ دیگر بہت سے مفسرین کا بھی یہی قول ہے، اور زیادہ صحیح اور ظاہر بھی یہی قول ہے، واللہ عالم۔ روز قیامت بھی ان کا یہی حال رہے گا کہ جب لوگوں کو ان کے ایمان کے اندازے کے مطابق نور ملے گا، بعض کو کئی میلوں تک کا، بعض کو اس سے بھی زیادہ، کسی کو اس سے کم، یا یہاں تک کہ کسی کو اتنا نور ملے گا کہ کبھی روشن ہو اور کبھی اندھیرا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ذرا سا دور چل سکیں گے، پھر ٹھہر جائیں گے، پھر ذرا سا دور کا نور ملے گا، پھر بجھ جائے گا، اور بعض وہ بے نصیب بھی ہوں گے کہ ان کا نور بالکل بجھ جائے گا۔ یہ پورے منافق ہوں گے جن کے بارے میں فرمانے الہی ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا، یعنی جس دن منافق مرد و منافق عورتیں ایمان والوں کو پکاریں گے اور کہیں گے ذرا رکو، ہمیں بھی آ لینے دو تاکہ ہمیں بھی نور سے فائدہ اٹھائیں، تو کہا جائے گا کہ اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور نور ڈھونڈ لاؤ۔ اور مومنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم، یعنی اس دن تو دیکھے گا کہ مومن مرد اور عورتوں کے آگے اور دائیں جانب نور ہوگا، اور کہا جائے گا تمہیں آج باغات کی خوشخبری دی جاتی ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اور فرمایا جس دن نہ رسوا کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے، ان کا نور ان کے آگے اور دائیں ہوگا، وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر اور ہمیں بخش، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ان آیتوں کے بعد اب اس مضمون کی حدیثیں بھی سنیے۔ احادیث میں تذکرہ نور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض مومنوں کو مدینہ سے لے کر عدن تک نور ملے گا، بعض کو اس سے کم، یہاں تک کہ بعض کو اتنا کم کہ صرف پاؤں رکھنے ہی جگہ ہی روشن ہوگی۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایمان والوں کو ان کے اعمال کے مطابق نور ملے گا، بعض کو کھجور کے درخت جتنا، کسی کو قد آدم جتنا، کسی کو صرف اتنا ہی کہ اس کا انگوٹھا ہی روشن ہو، کبھی بجھ جاتا ہو کبھی روشن ہو جاتا ہو۔ ابن ابی حاتم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہیں نور ملے گا ان کے اعمال کے مطابق جس کی روشنی میں وہ پل صراط سے گزریں گے۔ بعض لوگوں کا نور پہاڑ جتنا ہوگا، بعض کا کھجور
جتنا، اور سب سے کم نور والا وہ ہوگا جس کا نور اس کے انگوٹھے پر ہوگا، کبھی چمک اٹھے گا اور کبھی بجھ جائے گا۔ ابن ابی حاتم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام اہل توحید کو قیامت کے دن نور ملے گا۔ جب ان منافقوں کا نور بجھ جائے گا تو وہ ڈر کر کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، یا رب ہمارے نور کو پورا کر۔ ابن ابی حاتم زحاق بن مزاحم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ قیامت والے دن لوگ کئی قسم کے ہوں گے۔ خالص مومن وہ جن کا بیان اگلی 4 آیتوں میں ہوا، خالص کفار جن کا ذکر اس کے بعد کی 2 آیتوں میں ہے، اور منافقین جن کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو خالص منافق جن کی مثال آگ کی سی روشنی سے دی گئی، دوسرے وہ منافق جو تردد میں ہیں، کبھی تو ایمان چمک اٹھتا ہے کبھی بجھ جاتا ہے، انہی کی مثال بارش سے دی گئی ہے۔ یہ پہلی قسم کے منافقوں سے کچھ کم ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سورہ نور میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے مومن کی اور اس کے دل کے نور کی مثال اس منور چراغ سے دی ہے جو روشن فانوس میں ہو، اور خود فانوس بھی چمکتے ہوئے تارے کی طرح ہو۔ چنانچہ ایماندار کا ایک تو خود دل روشن، دوسرے خالص شریعت کی اسے امداد، بس روشنی پر روشنی، نور پر نور ہو جاتا ہے۔ اس طرح دوسری جگہ کافروں کی مثال بھی بیان کی ہے جو اپنی نادانی کی وجہ سے اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں اور حقیقت میں وہ کچھ نہیں ہوتے۔ فرمایا کافروں کے اعمال کی مثال ریت کے چمکیلے ٹیلوں کی طرح ہے جنہیں پیاسا پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ پاس آ کر دیکھتا ہے تو کچھ بھی نہیں پاتا۔ ایک اور جگہ پر ان جاہل کافروں کی مثال بیان کی جو جہل بسیط میں گرفتار ہیں۔ فرمایا مانند سخت اور اندھیریوں کے جو گہرے سمندر میں ہوں، جو موجوں پر موجیں مار رہا ہو، پھر ابر سے ڈھکا ہوا ہو اور اندھیروں پر اندھیرے چھائے ہوئے ہوں، ہاتھ نکالے تو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور نہ ہو اس کے پاس نور کہاں سے آئے؟ بس کفار کی بھی 2 قسمیں بیان کیں، ایک تو دوسروں کو کفر کی طرف بلانے والے، دوسرے ان کی تقلید کرنے والے، جیسے سورہ حج کے شروع میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بعض وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، بعض لوگ علم، ہدایت اور روشن کتاب کے بغیر اللہ کے بارے میں لڑتے جھگڑتے ہیں۔ سورہ واقعہ کے شروع میں اور آخر میں اور سورہ انسان میں مومنوں کی بھی 2 قسمیں بیان کی ہیں، سابقین اور اصحاب یمین، یعنی مقربین بارگاہ ربانی اور پرہیزگار اور نیک کار لوگ۔ پس ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ مومنین کی 2 جماعتیں ہیں، مقرب اور ابرار، اور کافروں کی بھی 2 قسمیں ہیں، کفار کی طرف بلانے والے اور ان کی تقلید کرنے والے، اور منافقوں کی بھی 2 قسمیں ہیں، خالص اور پکے منافق، اور وہ منافق جن میں نفاق کی ایک شاخ ہے۔ صحیحین میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خصلتیں ایسی ہیں جس میں یہ تینوں ہوں وہ پختہ منافق ہے، اور جس میں ایک ہو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے جب تک اسے نہ چھوڑے، بات کرنے میں جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا۔ اس سے ثابت ہوا کہ انسان میں کبھی نفاق کا کچھ حصہ ہوتا ہے، خواہ وہ نفاق عملی ہو خواہ اعتقادی، جیسے کہ آیت و حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ سلف کی ایک جماعت اور علماء کرام کے گروہ کا یہی مذہب ہے، اس کا بیان پہلے بھی گزر چکا ہے اور آئندہ بھی آئے گا انشاءاللہ۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل 4 قسم کے ہیں، ایک تو صاف دل جو چراغ روشن چراغ کی طرح چمک رہا ہو، دوسرے وہ دل جو غلاف آلود ہیں، تیسرے وہ دل جو الٹے ہیں، چوتھے وہ دل جو مخلوط ہیں۔ پہلا دل مومن کا ہے جو پوری طرح نورانی ہے، دوسرا کافر کا دل ہے جس پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، تیسرا دل خالص منافقوں کا ہے جو جانتا ہے اور انکار کرتا ہے، چوتھا دل اس منافق کا ہے جس میں ایمان و نفاق دونوں جمع ہیں۔ ایمان کی مثال اس سبزے کی طرح ہے جو پکیزہ پانی سے بڑھ رہا ہو، اور نفاق کی مثال اس پھوڑے کی طرح ہے جس میں پیپ اور خون بڑھتا ہی جاتا ہو، اب جو مادہ بڑھ جائے وہ دوسرے پر غالب آ جاتا ہے۔ اس حدیث اسناد بہت ہی عمدہ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور آنکھیں برباد کر دے، مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے حق کو جان کر اسے چھوڑ دیا تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اگر چاہے تو عذاب و سزا دے، چاہے تو معاف کر دے۔ یہاں قدرت کا بیان اس لیے کیا کہ پہلے منافقوں کو اپنے عذاب اپنی جبروت سے ڈرایا اور کہہ دیا کہ وہ انہیں گھیر لینے پر قادر ہے اور ان کے کانوں کو بہرا کرنے اور آنکھوں کو اندھا کرنے پر قادر ہے۔ قدیر کے معنی قادر کے ہیں، جیسے علیم کے معنی عالم کے ہیں۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ 2 مثالیں ایک ہی قسم کے منافقوں کی ہیں اور معنی میں ایک ہی ہیں، جیسے فرمایا ولا تطع منهم عاصما او کفورا، یہاں لفظ و اختیار کے لیے ہے، یہاں خواہ یہ مثال بیان کرو خواہ وہ مثال بیان کرو اختیار ہے۔ قرطبی فرماتے ہیں او یہاں پر تساوی یعنی برابری کے لیے ہے، جیسے عربی زبان کا محاورہ ہے جالس الحسن او ابن سیرین، زمخشری بھی یہی توجیہ کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ ان دونوں مثالوں میں سے جو مثال چاہو بیان کرو، دونوں ان کے مطابق ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ باعتبار منافقوں کی اقسام کے ہیں، ان کے حوال و صفات طرح طرح کے ہیں، جیسا کہ سورہ برات میں ومنہم کر کے ان کی بہت سی اقسام، بہت سے افعال اور بہت سے اقوال بیان کیے ہیں۔ تو یہ دونوں مثالیں 2 قسم کے منافقوں کی ہیں جو ان کے حوال و صفات سے بالکل مشابہ ہیں، واللہ عالم۔ جیسا کہ سورہ نور میں 2 قسم کے کفار کی مثالیں بیان کی، ایک کفر کی طرف بلانے والے، دوسرے مقلد۔ فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیہ، پھر فرمایا او کظلمات۔ پس پہلی مثال یعنی ریت کے تودے کی کفر کی طرف بلانے والوں کی ہے جو جہل مرکب میں پھنسے ہوئے ہیں، دوسری مثال مقلدین کی ہے جو جہل بسیط میں مبتلا ہیں، واللہ عالم۔